السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ تھینک یو ٹو جوائننگ می۔ آج کل لوگ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ ہی پریشان رہتے ہیں اور شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں۔ رزق بڑھانے کے طریقے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہم شارٹ کٹ کی طرف چلے جائیں جس سے ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ آ جائے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ حرام ہے یا حلال ہے، بس انہیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کل کے دور میں اب یہی ہو چکا ہے۔ پیچھے کا بیک نہیں دیکھتے کہ اس سے کیا ہے کیا نہیں ہے، انہیں بس پیسہ ہی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلامک کانسیپٹ سے ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں اسلامک کانسیپٹ سے پیسہ کمانا ہے، نہ کہ کسی شارٹ کٹ کی طرف جا کر۔ لیکن اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، جیسے چڑیائیں کرتی ہیں، جیسے پرندے کرتے ہیں، وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتی ہیں، تو بات ہے نکلنا اور ایفرٹ کرنا۔ یہ توکل آپ کسی فروٹ والے سے پوچھیں جو بس صبح گھر سے نکلتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں سے ان کے پاس آئے گا، کتنے لوگ آئیں گے، کتنی خرید ہوگی، وہ بس اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں گھر سے۔ اور یہ دیکھیے کہ سارے فروٹ والے جو ہیں وہ ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی چیز کا ان کو ڈر ہوتا ہے۔ کیونکہ انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جو میری قسمت میں رزق لکھا ہے وہ مجھ تک ضرور پہنچے گا۔ اس کی گاڑی یہاں ہی رکے گی، اس کی موٹر سائیکل بھی یہاں ہی رکے گی، آئیں گے لوگ میرے پاس لینے ضرور آئیں گے۔ اور دیکھیں ان کا سودا بھی بکتا ہے اور سب کا بکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کٹ تھرو کمپٹیشن ہے، یہ ویسٹرن کمپٹیشن ہے۔ ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چلنا ہے، ہمیں اسلام کے طریقے سے کام کرنا ہے، نہ ہی کسی شارٹ کٹ کی طرف جا کر۔ ہمیں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے۔ یہ مسلمانوں کے کانسیپٹ نہیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ چھپاؤ نالج، نہ ہی کسی کے بارے میں پروپاگینڈا کرنا۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار اس نے میرے برابر میں دکان کھول لی ہے، اب میری سیل ٹوٹ جائیں گی۔ ارے بھائی، جتنی نصیب میں آپ کا رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، پھر چاہے ایک کے ہزاروں دکانیں آپ کے برابر میں کھل جائیں، لیکن آپ کا جو نصیب آپ کے لکھا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اس بات کا یقین کر لیں آپ، نہ کسی سے کمپٹیشن کریں، نہ کسی سے حسد۔ کہتے ہیں نا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، تو پھر کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، خزانے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کسی کو کس سے کیا دینا ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کتنا رزق کس کو کب اور کتنا ملے گا، یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، اسی کو سب پتہ ہے، ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو ہماری اتنی فکر کرتا ہے۔ تو اسی لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، جو صرف ہمارا اچھا ہی سوچتا ہے۔ اور اسی لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کل کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتہ میرے رب، اسی لیے میرا کل بھی میرا آج سے اچھا کرنا۔ صحابہ ایسی ہی تو دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر دے۔ یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی میرے رب کو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما۔ اور دیکھیں نا، دعاؤں سے چیزیں چینج ہوتی ہے، زندگی چینج ہوتی ہے، دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا اور چیزیں دعاؤں سے چینج بھی ہوں گی۔ تو ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا، سیدھے راستے پہ چلنا۔ اسی لیے توفیق بھی اسی سے مانگنی چاہیے جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اور دیکھیں اگر ہماری نوجوان نسل اس چیز کو سمجھ لے تو گمراہوں کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ کتنا سدھر جائے گا، کتنا اچھا ہو جائے گا، گمراہی سے بچ جائیں گے آج کل کی نوجوان نسلیں جو غلط چیزوں میں پڑ چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، آپ کا اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوگا اور گہرا ہوگا۔
اور آپ ہر بار ایک نئی چیز اللہ کے بارے میں ایکسپیرئنس کریں گے۔ ہمیں اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ان کے مطابق گزارنی ہے۔ انہوں نے تو ہمارے لیے ایک ایک چیز پریکٹیکل کر کے دکھائی ہے، ایک ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بجائے کہ ہم گوروں کے ان کے اوپر چلیں۔ ہم اپنی زندگی، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی، تو دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، پریشانیوں سے دور، ہر چیز سے دور ہو جائے گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھیں، ہمارا رجحان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنے سارے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے مانگیں، وہاں سے ہمارے سارے راستے کھل جائیں گے۔ جب ہم اصولوں سے چلیں گے تو برکت کیوں نہیں آئے گی؟ ہمیں صحاباؤں کے اصولوں پر چلنا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلنا ہے، تاکہ ہم سکسیسفل ہو سکیں۔ اپنے رزق کو بڑھانا ہے تو اپنی دکانوں میں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو بلائیں، قرآن پڑھوائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ نہیں تو جسٹ 5 منٹ ہی قرآن کو وقت دیں اپنے کام کے دوران، پھر دیکھیں رزق کیسے نہیں بڑھتا۔ دین کی باتیں دوسروں تک پھیلائیں، جو آپ کے ساتھ ورکرز کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے دین کے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے دین کو شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، لوگوں کے ساتھ انہیں بھی موٹیویٹ کریں۔ بس اپنی نیت صاف رکھیں کہ ہمیں حلال کمانا ہے۔ جتنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفرٹس کی ہیں اپنی زندگی میں، اتنی تو کسی نے بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے پیارے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، وہ بھی ایفرٹ کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ میں تو رب العالمین ہوں یہاں کا، میں کیوں کام کروں۔ انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ سب سے زیادہ تو کام انہوں نے ہی اپنی زندگی میں کرا ہے، ایفرٹس کی ہیں، دین اور دنیاوی دونوں کام کیے ہیں، اور ان کی ایفرٹس ہمارے سامنے ہیں۔ ایفرٹس، اسٹرگل جب ہمارے نبی نے کی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹس نہیں کریں گے، ہم بس جا نماز پہ بیٹھ جائیں گے اور خود بخود جو ہے منزلوہ ہمارے پر آ جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایفرٹس کریں، نیت صاف رکھیں، اپنی منزل اپنی آسان اسی سے ہی بنائیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے۔ They go out hungry in the morning and come back full belly in the evening۔ کی ورڈ کیا ہے؟ They go out۔ Don't sit، یہ نہیں کہا کہ وہ بیٹھی رہتی ہیں، they go out اور بیلی فیل ہو جاتی ہے۔ کیا کہا؟ they go out۔ یہ کی ورڈ ہے going out۔ ہاتھ پیر ہلانا ہمارا کام ہے، رزق خود بخود آپ کو تلاش کر لے گا۔ اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ایفرٹس نہ کرے اور ایک ہی چیز پہ اڑا رہے۔ دیکھیں آج نوجوان کہتے ہیں ہماری جاب نہیں لگ رہی، تو آپ ایک ہی چیز پہ کیوں اڑے ہوئے؟ انجینئرنگ کر لی تو اسی پہ اڑے رہیں، رزق پتہ نہیں کیسے ملنا ہے آپ کو۔ تھوڑی اور چیزیں ٹرائی کریں، تھوڑی اور چیزیں کی طرف موو کریں اپنے آپ کو، بزنس ٹرائی کریں، کوئی اور اسباب اختیار کریں۔ ڈپریس ہو کے مت بیٹھیں، ڈپریشن میں مت جائیں۔ اور ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ لگا کے اسٹڈی کی ہے، ان دی اینڈ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اچھی ڈگری لے لی، اچھے یونیورسٹی سے پڑھے، سوشل پلیٹ فارم مل گیا، ہو سکتا ہے کہ جاب آپ کو کوئی اور نیچر کی بھی مل جائے۔ تو دیکھیں ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ان برڈس کی ہی مثال لے لیجیے کہ بھوکے پیٹ نکلتی ہیں اور فل بیلی واپس آتی ہیں۔ بیٹھ کے ہمیں رسپانس نہیں ملے گا، نیت صاف رکھنی ہے اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو صحیح اور راستے کی طرف لے کے جانا ہے۔ باہر نکلو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔